18 دن لگے۔ انقلاب کی جب آگ لگی تو پہلے تو گولیوں سے بھونا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا۔ فوج نے پہلے حسنی مبارک کا رول ادا کرنے کی پوری کوشش کی، اور پولیس نے مسلمانوں کو دہشت زدہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ یہ پولیس اور یہ فوج ایک طویل عرصے سے امریکہ کے دسترخوان کا پست خوردہ کھا رہی ہے، اسی کی حرام دولت کے ذریعے پل رہی ہے۔ یہ امریکہ کے ڈاگ اور کتے ہیں، ان کی حیثیت یہ ہے کہ اسی کے دیے ہوئے چھچڑوں پہ پلتے رہے، اور اسی کی بنیاد پر ان کی حکومت چلتی رہی، اور اسی لیے انہوں نے اسرائیل سے تعلقات قائم کر کے اس کا سفارت خانہ سب سے پہلے کھولا، اور انہوں نے فلسطینیوں پر مظالم خود اپنی سرزمین پر کیے۔ حماس کے لوگوں کو مصر کی سرزمین میں داخل ہونے نہیں دیا جاتا تھا، اور داخل ہوتے تھے تو پولیس والے پکڑتے تھے، مارتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ انہیں ذلیل کرتے بلکہ ان کے دل دکھانے کے لیے اللہ اور رسول کو گالیاں دیتے تھے۔ یہ سارا ریکارڈ موجود ہے، آج نیٹ پر ہے، کتابوں میں ہے، اور سینکڑوں کتابیں ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ مطالعہ کرنے کی فرصت ہی نہیں، لوگوں کو اپنے کاموں سے اتنا موقع ہی نہیں ملتا کہ حقائق سے واقف ہو۔ یہ مظالم ہو رہے تھے۔ آخر حسنی مبارک کو جیل میں رکھا گیا ایک سازش کے تحت، اس کو تو قتل کرنا چاہیے تھا، لیکن اسے جیل میں حفاظت دینے کے لیے فوج نے ڈھونگ رچایا۔ پولیس کے عملے نے، جو کمینہ عملہ ہے، جو پلا ہے چھچڑوں پر، جس کی حیثیت کتوں کی ہے، جیسے اس ملک کی پولیس کی اکثریت کتوں کی طرح ہے، ویسے اس ملک کی پولیس کا حال ہے۔ اس کو تیار کیا گیا اسرائیل کے تحفظ کے لیے، وہ اسرائیل کے پیسوں پر پلی ہے، لہذا اس کا کردار مجرمانہ رہا۔ اسی نے 60 سال تک اخوانیوں اور اسلام پرستوں اور تحریک اسلامی کے نمائندوں کو جیلوں میں مارا، گالیاں دی۔ ذرا شیخ غزالی کی بیٹی زینب کی کتاب پڑھ لیجئے، جناب زینب کی کتاب، زینب الغزالی جو کہلاتی ہیں، عورت ذات جو مظالم جیلوں میں ان کے ساتھ کیے گئے کہ وہ اخوانی تھیں، جو مظالم کیے گئے بڑے بڑی شخصیات کے ساتھ، سید قطب کو شہید کیا گیا، عبد القادر عودہ کو شہید کیا گیا، اور کتنے لوگوں کے ساتھ ٹارچر کیے گئے، یہ ان کے ساتھ ہوتا رہا جو ظلم سہتے رہے، حق کہتے رہے، جنہوں نے کبھی بندوق نہیں چلائی، جنہوں نے کبھی خنجر کا استعمال نہیں کیا، جنہوں نے کبھی طاقت کا جواب طاقت سے نہیں دیا، بلکہ وہ یہ طے کیے رہے کہ ہم خانہ جنگی نہیں ہونے دیں گے، ہم خانہ جنگی سے بچانے کے لیے امن و عافیت کے علم بردار رہیں گے۔ آج مصر کے سرکاری چینل، امریکہ کے کتے جن چینلوں کو چلا رہے ہیں، وہ اخوانیوں کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، انہیں دہشت گرد کہہ رہے ہیں جو 60 سال سے جیلوں میں ظلم سہتے رہے۔ دہشت گرد حکومت اور دہشت گرد پولیس اور دہشت گرد فوج، اور اس کے پیچھے دہشت گرد امریکہ اور دہشت گرد اسرائیل کے مظالم کو سہنے والے الاخوان المسلمون کو دہشت گرد کہنے والے مجرم، گھناؤنے، کمینے اور نجس لوگ، اس دھرتی پر نجس لوگ، شیطانوں کے نمائندے، ابلیس کے علم بردار، جو ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال حسنی مبارک کا خاتمہ ہوا، جمہوریت کا شور مچا، الیکشن کرائے گئے، نتائج اخوانیوں کے حق میں آئے، سلفیوں کے حق میں آئے، یعنی اسلام پسندوں کے حق میں آئے۔ 70% اسلام پسند ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ دنیا میں جمہوریت کا شور مچانے والا جھوٹا امریکہ اور جھوٹے یورپین ممالک جو جمہوریت اور ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، جب جمہوریت کے راستے سے مسلمان آگے بڑھتے ہیں تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، باولے کتے بن جاتے ہیں، پھر وہ جمہوریت بھول جاتے ہیں، پھر وہ ڈکٹیٹرشپ کا ساتھ دینے لگتے ہیں، ظالموں کا، جلادوں کا اور ڈکیتوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہی ہوا مصر کی سرزمین پر، اور یہی ہو رہا ہے شام میں۔ عراق پر جھوٹا الزام لگا کر 8 لاکھ کو مارنے والے لوگ کون؟ افغانستان میں ایک اسامہ کا نام لے کر 10 لاکھ بوڑھوں، بچوں، عورتوں کو شہید کرنے والے کون ہے وہ مجرم؟ اور آج شام کی سرزمین پر 1 لاکھ شہید ہو چکے ہیں، اور 10 لاکھ پناہ گزین ہیں، اور لاکھوں جیل میں ہیں، اور بچے تڑپ رہے ہیں، اور کیمیکل ویپنز استعمال کیے جا رہے ہیں،
اور بار بار ثبوت مل رہا ہے۔ لیکن وہی امریکہ جو یہ کہتا تھا کہ ماس ڈسٹرکشن کے ہتھیار صدام کے پاس ہیں، جھوٹ بول کر اس نے کہا، اور اس کے بعد حملہ کر دیا۔ نہ اقوام متحدہ روکنے آئی، نہ سلامتی کونسل، نہ روس نے ویٹو پاور استعمال کیا، نہ چائنا نے، اور عراق کی دھجیاں اڑا دی گئی، اسے بھوکا ننگا کر دیا گیا، 8-10 لاکھ انسانوں کو مار دیا گیا۔ کیا یہ نہیں ہوا تازہ واقعہ؟ اور یہاں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں شہید کیے جا رہے ہیں، بمباری کر کے محلوں کے محلے تہس نہس کیے جا رہے ہیں، چھتیں دیواریں بچوں پر عورتوں پر گرائی جا رہی ہیں، سویلین تڑپ تڑپ کے جانے دے رہے ہیں، اور لوگ گھر چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اور شام جیسے حسین ملک میں بھوکمری اور موت کا سناٹا ہے، اور کیمیکل ویپن استعمال کر کے سینکڑوں کو مارا جا رہا ہے، اور امریکہ کی تحقیق مکمل نہیں ہو رہی ہے، اور یورپ کے ملکوں کی تحقیق مکمل نہیں ہو رہی، اور ہم ان کا کیا شکوہ کریں؟ سعودی مجرم ان تماشوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کی دولت، ان کے ہتھیار، ان کے پاس F-16، ان کی فضائی طاقت، اور ان کے آس پاس رہنے والے اردن کے لوگ اور دیگر ممالک کے تماشا بین بنے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا کہ جو مسلمان دبائے جا رہے ہیں، کمزور کیے جا رہے ہیں، تم ان کے حق میں جنگ کیوں نہیں کرتے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ اور سعودیہ کے مجرم ایک دعوت میں اتنا کھانا کھا رہے ہیں اور پھینک رہے ہیں جو پورے افریقہ کے لیے کافی ہوتا۔ دولت کو لٹانے والے مجرم اور اپنے قریب میں ہزاروں شہید ہونے والے بوڑھے، عورتوں اور بچوں کا تماشا دیکھنے والے مجرم، ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ یہ اپنی دولت کو اور اپنے ہتھیاروں کے لیے بیٹھے رہتے، لیکن یہ اس دن کے انتظار میں ہے جب ان کے ہاں بغاوت اٹھے گی اور تخت سلطنت کو ہچکولے دیے جائیں گے اور ان مجرموں کا خاتمہ ہوگا۔ اس دن یہ فوج استعمال ہوگی، اس دن فضائی طاقت استعمال ہوگی، اس دن بری طاقت استعمال ہوگی۔ عالم عربی کی طاقت اپنے عوام کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ریزرو رکھی گئی ہے۔ سن 67 کی جنگ میں اسرائیل کے مقابلے میں پورا عالم عربی ذلیلوں اور کمینوں کی طرح مارا گیا۔ ان کی ساری طاقت دھری کی دھری رہ گئی، اس لیے کہ وہ طاقت شرابیوں کے ہاتھ میں تھی، غنڈوں کے ہاتھ میں تھی، لادینوں کے ہاتھ میں تھی۔ اور یہی کردار 40-50 سال سے چلا آ رہا تھا۔ 1 سال موقع ملا اور ایک حکومت میں اسلام کے ماننے والے آئے، سنبھل کے انہوں نے بھی اسلامی حکومت کا لفظ بھی نہیں استعمال کیا کہ کہیں باولے کتے کھا نہ جائیں۔ انہوں نے کہا سویلین گورنمنٹ ہم قائم کر رہے ہیں۔ احتیاط کے ساتھ الفاظ بھی استعمال کیے اور بتدریج کوشش کی کہ عالم عربی اور مصر اسرائیل سے ٹکر کی سطح پر قائم ہو، اور اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار رہا، امریکہ کی دباؤ کی پالیسیوں سے آزاد ہو اور فلسطینیوں کی کھل کر مدد کی جائے اور غزہ کے راستے کھول دیے جائیں اور وہاں سے بیمار اور کمزوروں کا استقبال کیا جائے اور شام کے پناہ گزینوں کو جگہ دی جائے اور شام کے مجرم اور ڈکیت بشار الاسد کے جرائم کے خلاف جو انسانیت کے خلاف جرائم ہیں ان کو عوام کو مدد فراہم کی جائے اور وہاں پر ایک صحیح بنیاد پر جہاد چھیڑا جائے۔ یہ وہ فیصلے تھے ڈاکٹر مرسی کے، جو حافظ قرآن، ایک متقی، صالح، شب بیدار، تہجد گزار، نمازوں کے پابند، قرآن پر یقین رکھنے والے، اللہ کے نبی کے غلام، حق کو نافذ کرنے والے، ایک اسلامی انقلاب بتدریج
برپا کرنے والے، جن کی حکومت جب قائم ہوئی تو اس دن انہوں نے جو تقریر کی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ تھا جو خلافت راشدہ میں حضرت ابوبکر صدیق نے دیا تھا، وہ جس سے اپنی حکومت کی ابتدا کی تھی، اور اپنے عوام سے، لاکھوں کروڑوں عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہا، ڈاکٹر مرسی نے کہا کہ دیکھیے اگر میں صحیح بنیادوں پر اسلام کی ترجمانی اور نمائندگی کرتا ہوا اور عدل و انصاف کو قائم کرتا ہوا حکومت کروں تو آپ مجھے باقی رکھیے، اور اگر آپ دیکھیں کہ میں انحراف کا شکار ہوتا ہوں تو مجھے آپ بے دخل کر دیجیے۔ اور جس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی تو ان کے بیٹے نے، جو خود بھی باپ کی تربیت میں ایک مومن اور صالح نوجوان ہے، اس نے کہا تھا میرے باپ آپ سن لیجئے کہ اگر آپ نے اللہ کے قانون سے انحراف کیا تو پہلے آپ کا بیٹا آپ کو ہٹائے گا۔ اس آغاز کے ساتھ یہ حکومت قائم ہوئی، اور ظاہر ہے کہ امریکہ دیکھ رہا تھا، CIA دیکھ رہا تھا، موساد دیکھ رہا تھا، اسرائیل اور یورپین یونین دیکھ رہے تھے، یہ سب دیکھ رہے تھے کہ طرز بدل رہا ہے، نظام میں تبدیلی آ رہی ہے، اگر ان کو استحکام ہو گیا تو فوج بدل جائے گی، پولیس میں تبدیلی آئے گی، عدالتیں تبدیل ہو جائیں گی، نظام بدلے گا، پھر یہودیت اور صلیبیت اور صہیونیت کی گنجائش نہیں رہے گی اور اسلام کا علم لہرائے گا۔ اس لیے قبل اس کے کہ وہ دن آئے ان پر ڈکیتی مار دینی چاہیے۔ اس کی خاطر روپوں کی ریل پیل کی گئی امریکہ سے۔ آج یہ سب باتیں بہت تفصیل کے ساتھ آ چکی ہیں، مضامین میں آ گئی ہیں، ویب سائٹ پہ آ گئی ہیں، فوٹو آ گئے ہیں، ان کی ویڈیوز آ گئی ہیں، آڈیوز آ گئی ہیں، اس لیے میں صرف اشارہ کروں گا، تفصیل کے لیے آپ چلے جائیں گے اگر انٹرنیٹ پر، اور جو کتابیں شائع ہو چکی ہیں ان کو دیکھ لیں گے۔ 1 سال سے یہ سازش چلتی رہی کہ مرسی کی حکومت کو اکھاڑ کے پھینک دینا ہے، اور چونکہ فوج امریکہ کے پیسوں پر پلتی رہی تھی اس لیے فوج کو اشارہ دے دیا گیا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، اور ڈاکٹر مرسی نے عبد الفتاح سیسی کو وزیر دفاع بنایا اور کمانڈر اعلیٰ فوج کا بنایا، اس لیے کہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ حافظ قرآن ہے، وہ دیندار ہے، یہ حافظ قرآن ہے، وہ دیندار ہے، ان سے کہا گیا انسان ہے، انسانی کو دھوکہ ہوتا ہے، لوگوں نے نبی کو بھی دھوکے دیے تھے، انہوں نے اس پر اعتماد کیا، یہ سوچا ہوگا کہ وقتی طور پر ابھی ان سے مدد لی جائے، اس کو وزیر دفاع بنایا، اور حکومت آگے بڑھنا شروع ہوئی، اندر سے سازشوں کا جال بچھا دیا گیا، قبطیوں کی ایک بڑی آبادی مصر میں موجود ہے، افسوس ہے کہ قبطیوں کو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد نامہ یاد رکھنا چاہیے تھا، اور جس طرح مسلمانوں نے ان کے ساتھ پوری تاریخ میں ہمیشہ اچھا سلوک کیا ہے ان کو بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بھی کمینہ پن کی حدیں پار کر دی، اور انہوں نے صلیبیت اور صہیونیت کی ترجمانی اپنے ہاتھ میں لے لی، فوج نے ان کو خریدا، اور سب سے زیادہ افسوسناک جو پہلو ہے کہ سلفیوں کی ایک تنظیم حزب النور کے نام سے اس کو بھی خریدا گیا، اخوانیوں سے بعد اختلافات کی بنیاد پر وہ لادینیوں کے ہاتھ فروخت ہو گئے، اور چند عہدوں کی خاطر دین و ایمان بیچ کر انہوں نے ان ڈکیتوں کا ساتھ دیا، اور ازہر کے شیخ الازہر ہمیشہ ہی سرکاری غلام ہوتا ہے، سرکار کا زر خرید غلام ہوتا ہے شیخ الازہر، جیسے ہماری یونیورسٹیوں کے بہت سے وائس چانسلر حکومت کے بھرپور ایجنٹ ہوتے ہیں، ویسے ہی ازہر کا شیخ الازہر سرکار کا ایجنٹ اور بھوپو ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی ایسے ہی رہے بہت سے، جب تک ازہر آزاد نہیں رہا، اور جب آزاد ہوا تو اس نے اپنی آزادی کا ثبوت دیا، اور آج کا شیخ الازہر بھی قبطی برادری کے ساتھ مجرموں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور مصر کا سابق مفتی جسے مرسی نے برخاست کیا تھا علی جمعہ، وہ بھی مجرموں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جیسے اکبر کے زمانے میں ابو الفضل اور فیضی دو مولانا اور مجرم اسلام کی نمائندگی کرنے والے تھے، جنہوں نے اکبر سے یہ کہا تھا کہ محمد
خلافت کا دور ختم ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ. اور اکبر نے ایک نیا دین ان کے محضر نامے کی بنیاد پر اس ملک میں جاری کیا تھا. آج مصر کی حکومت میں شیخ الازہر اور مفتی علی جمعہ ابو الفضل اور فیضی کی طرح کا کردار ادا کرنے والے سرکار کے غلام اور سرخرید مجرم ہیں. اور پھر ان کا ساتھ انہوں نے دیا جن کو حرمین سونپا گیا، جو اپنے کو خادم الحرمین کہہ کر پوری دنیا کو چغت بناتے ہیں، پوری دنیا کو جنہوں نے بیوقوف بنایا. جو دنیا کی کسی حکومت نے جرم نہیں کیا تھا وہ انہوں نے کیا. کسی دنیا کی حکومت نے ملک کا